السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندائے کسان ٹی وی پر آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میں ایڈیٹر ندائے کسان۔ ناظرین، پوری دنیا میں ایک معاشی بحران آ گیا ہے، پاکستان بھی اسی لپیٹ میں، اور سب سے زیادہ لپیٹ میں جو اس وقت آیا ہوا ہے وہ کسان ہے۔ کسان چیخ نہیں رہا، شور نہیں مچا رہا، صبر کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ اس بحران میں اس کے منفی اثرات کسانوں پر کیا پڑے۔ تو جو اس کے لیے آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ سعد اکبر صاحب ہیں، علی اکبر گروپ کے ڈائریکٹر ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جب آپ ان کی باتیں سنیں گے آپ کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا اس معاملات پر کتنی گرفت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سعد صاحب، مہربانی، شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ذرا آج کے موضوع میں یہ چیز شامل ہے کہ جو اس وقت ملکی اور بین الاقوامی حالات بنے ہوئے ہیں، اس میں زراعت کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ اس وقت جی سب سے پہلے تو یہ جو پوری دنیا میں ایک بحران آیا ہوا ہے، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد دور فرمائے اور بنی نوع انسان اور تمام ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں ان سب کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کریں۔ اس کے بعد جیسے یہ ایک معاشی بحران جو ہے دنیا میں پوری میں پھیل چکا ہے، اس کا ظاہری بات ہے کسان بھی حصہ ہے، اور فوڈ سیکورٹی کے رسک جو ہیں وہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں تمام دنیا کے اندر۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤنز کی ایک فضا جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، جو کہ شاید واحد حل ہے اس بیماری کو روکنے کا، وہ لوگوں کی آنے جانے کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے، لوگوں کو آنے جانے کے لیے تنگی ہو رہی ہے۔ کاشتکار جو ہے وہ اپنے کھیت کی طرف تو جا سکتا ہے، لیکن اس کھیت میں ڈالنے کے لیے جو اس کو زرعی ادویات، جو اس کو کھادیں چاہیے، جو اس کو بیج چاہیے، ان منڈیوں تک پہنچنا اس کے لیے بہت مشکل ہوا ہے۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا کی زراعت کے ساتھ اس وقت یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اب اس وقت گندم کی فصل کھڑی ہے، تیار کھڑی ہے، تھریشر اور ہارویسٹر جو ہے وہ سندھ میں اب اس کی جو ہے ہارویسٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ تھریشر اور ہارویسٹر مشینیں زیادہ تر جو ہیں وہ پنجاب سے سفر کر کے جاتے ہیں سندھ کی طرف، وہاں سے کٹائیاں کرتے کرتے آہستہ 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 اوپر کی طرف آتے ہیں اور نارتھ میں جا کے وہ اپنا کٹائی مکمل کرتے ہیں۔ ان کی وہاں تک سندھ پہنچنے میں اتنی ڈیلے ہو چکی ہے کہ سندھ کی جو تیار فصل تھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ لوگوں کو ہاتھ کی کٹائی سے، درانتیوں سے کاٹنا پڑا ہے بہت عرصے کے بعد، جس کی وجہ سے لاسز بھی انکریز ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کٹائی کی سپیڈ بھی سلو ہوئی ہے، بیچ میں بارشوں کا نقصان بھی کاشتکار کو پڑا ہے۔ سو یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھے کہ جو لاجسٹکس ہیں ان کے رکنے کی وجہ سے کاشتکاری ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک فیوچر میں مسئلہ آنے والا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ گندم تو گورنمنٹ کی سپورٹ پرائس والی فصل ہے، یہ تو گورنمنٹ کے اس وقت گودام جو ہے، یہ جو آٹے چینی کا ایک بحران ابھی آیا تھا اس کی وجہ سے گودام حکومت نے سپورٹ اس کی قیمت آٹے کے نیچے کرنے کے لیے پاسکو فوڈ تمام صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے تمام گودام تقریباً خالی کر دیے تاکہ آٹے کی قیمت کو پاکستان کی عوام کی قوت خرید کے اندر رکھنے کی کوشش کی جائے اپنی جو ہے۔ اس میں کچھ کامیابی بھی ہوئی، کچھ ناکامی بھی ہوئی، لیکن بہرحال ایک اچھی ایفرٹ تھی حکومت کی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب جب گورنمنٹ نے وہ یہ 8 ملین ٹن تو حکومت خریدے گی، اس میں کاشتکار کی جیب میں شاید ایک پیسے کا ایک سرکل بھی گھوم جائے، لیکن جو باقی تمام فصلات آ رہی ہیں ان کی خریداری تو حکومت پاکستان نے نہیں کرنی۔ جو پیرشیبل آئٹمز ہیں جیسے ٹماٹر ہو گئے، پیاز ہو گئے، آپ کے جیسے آپ کے خربوزہ آ رہا ہے، اس وقت آنا شروع ہو گیا ہے، آپ کے بہت سارے پھل سبزیاں جو ہیں وہ تیار ہیں، منڈیوں میں آ رہی ہیں۔ جب وہ آگے کی طرف نکلنے لگیں گی تو اب ان کی چونکہ اپنا جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن اس کی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اب اس کی قیمت منڈیوں میں اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے جب آپ شہروں کے لوگ خریداری کرنے جائیں گے جو کہ مین خریدار ہیں ان ساری چیزوں کے، ان کی قوت خرید جو ہے وہ جواب دے گئی ہے۔ اس وقت امریکہ جیسے ملک کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ جیسے ملک میں پچھلے 1.5 مہینے میں ان کی جو بے روزگاری یا انمپلائمنٹ کی جو شرح ہے وہ 2% سے 12% پر چلی گئی، یعنی 10% کا انکریز آیا ہے، یعنی ہر 10 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ نوکری میں سے فارغ ہو چکا ہے۔ اور ابھی ان کا خیال ہے کہ جب تک یہ بحران ختم ہوگا یہ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے انمپلائڈ ہو جائیں گے۔ پاکستان میں حالات اس سے بہت زیادہ خراب ہونے کی امید ہے، اللہ نہ کرے۔
سو ہمیں زراعت جو ہے واحد شعبہ ہے جو کہ ان برے حالات میں سے پاکستان کو نکال سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئک روٹیشن کا ٹرانزیکشن ہے، 4 سے 6 مہینے کے اندر اندر اس کا رزلٹ آ جاتا ہے، اور اس رزلٹ کے ذریعے آپ اپنی معاشی ایکٹیویٹی جو ہے ملک کی اس کو تیز کر سکتے ہیں۔ سو زراعت میں کاشتکار بے شک پریشان ہے، بے شک یہ کہ کاشتکار کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی جو تیار فصلیں ہیں اس کو شاید وہ صحیح طریقے سے بیچ نہ سکے، لیکن پاکستان کے کاشتکار باہمت کاشتکار ہے، اس کے باوجود وہ پورے جذبے سے، پورے زور سے، پوری محنت سے اس وقت فصلیں اگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس ملک کو آنے والے وقت میں بعض جو انڈسٹریاں ہیں ان کی تو تباہی تقریباً آلریڈی شروع ہو چکی ہے، اور شاید یہ ختم ہونے تک، لاک ڈاؤن ختم ہونے تک ان کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی، لیکن یہ کاشتکار کی ہمت جو ہے اس کو قائم رکھیں، کیونکہ اسی کاشتکار کی ہمت نے ہماری خوراک پوری کرنی ہے، اسی کاشتکار کی اس اگائی ہوئی فصل کی روٹیشن نے ہماری معیشت کے پہیے کو گھمانا ہے تاکہ یہ انڈسٹریاں بھی چلنی شروع ہوں۔ صاحب یہاں پر 2 باتوں کا آپ نے اظہار کیا ہے کہ ایک گورنمنٹ کا پہلو ہے، اس کے کچھ اقدامات ہوں گے اس نے کرنے ہیں، اور کچھ اقدامات فارمر نے کرنے ہیں، تو دونوں کو پہلے آپ فارمر کو کوئی انسٹرکشن دیں کہ فارمر کو ان آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس میں گورنمنٹ کو سجیشن دیجیے کہ گورنمنٹ فارمر کی بیک پر کیسے کھڑی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ کاشتکار جو ہیں ہمارے وہ پہلے بھی ہمیشہ محنت کرتے رہے ہیں، ابھی بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے اس نے زرعی قرضوں کا ایک نیا پروگرام انٹروڈیوس کیا ہے، یہ جو 100 ارب کا پیکیج ہے اس کے اندر اپنا جو ہے، میں تمام کاشتکاروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان قرضوں کی طرف رجوع کریں، کیونکہ جو آپ کی کھادوں کی قیمتیں ہیں، جو زرعی ادویات کی قیمتیں ہیں، جو بیج کی قیمت ہے، وہ ڈالر کے ایک دفعہ پھر اوپر چڑھنے سے پھر اوپر کی طرف جا رہی ہے، سو آپ کی قوت خرید اس سے متاثر ہونے کی ایک سمجھیں کہ چانس ہے، سو آپ ابھی سے تیاری کریں اور حکومت کے ان پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 2، آپ کے جو قریبی ترین ریلائبل جن پہ آپ کا اعتبار ہے، بیج، کھاد، زرعی ادویات بیچنے والے آپ کے جو سپلائی چین کے پارٹنر جو آپ کے آڑتی ہیں، ان کے ساتھ فوری طور کے اوپر رابطہ کریں، اور اس کے علاوہ جو محکمہ زراعت کے جو دوست فیلڈ میں موو کر رہے ہیں، ایکسٹینشن ہے، پیسٹ وارننگ ہے، ان سے مشورہ کریں کہ کون سی ایسی فصل ہے جس کو لگایا جائے تو اس سے 2 پیسے جو ہیں بہتر بچنے کی امید ہے۔ ہمیں جو ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جو 5 بڑی فصلیں ہیں، کاٹن، رائس، چاول، کپاس، مکئی، گنا، اور 5 آپ کی جو بڑی فصلیں ہیں، ہم ان سے جو آپ باہر نکلنے کی بات کریں۔ اب آپ کو جانا پڑے گا، جو شہروں کے قریب کاشتکار ہیں پہلے سبزیات کی طرف بڑی توجہ دیتے تھے، ان کو دوبارہ سبزیوں کی طرف واپس جانا پڑے گا، ان کو فوری طور کے اوپر جو ہے یہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں ٹنل فارمنگ کے، اس کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے۔ جو ایک انڈیا کا ہمارے اوپر ایک خوف تھا، اور انڈیا کی جو ایک غلط ہماری حکومت کی امپورٹ پالیسی تھی، جس کی وجہ سے ان کا سبسڈی والا مال، سستا مال یہاں پر آ کے تو ہمارے کاشتکار کی جو ہے وہ پیداواری جو اس کی کاسٹ ہے اس سے نیچے بکنا شروع ہو جاتا تھا اور نقصان دیتا تھا۔ انڈیا جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، اب آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ جو پلاننگ کے ساتھ اچھی کوالٹی کی اچھی پیداوار، 3 ایکڑ پیداوار لے کے جب سبزیاں اگائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پیسے بچیں گے آپ کو اس کے اندر۔ اگر ہم یہ بڑی فصلوں کے اندر پھنسے رہے تو آپ یقین کریں کہ ان بڑی فصلوں میں بہت زیادہ پیسے بچنے کی امید نہیں ہے۔ چاول کی فصل بہت زیادہ بڑھ رہی ہے پاکستان میں، تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہمارے کاشتکار جو ہیں ان کو منافع بھی ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں چاول میں، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس سال چاول کی فصل جو ہے اس کو بڑا سوچ سمجھ کر لگائیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاول کے جو آپ کی بین الاقوامی منڈی کے خریدار ہیں، جو ہمارے باسمتی کو پسند کرتے ہیں، جو امپورٹ کرتے ہیں ہمارے سے، وہ باسمتی امپورٹ کرتے ہیں، ان کی اپنی معاشی حالت اس وقت بہت خراب ہے، سو ایکسپورٹ کی طرف شاید بہت زیادہ مارکیٹ جو ہے وہ نہ جا سکے اپنا جو ہے، سو اس کی جگہ سبزیوں کی طرف جائیں، اس کی جگہ آپ یہاں پر ہلدی لگائیں، اس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، باغات لگ سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر حکومت کی اگر ہم بات کریں تو حکومت کو ایک پورا پلان بنا کے اس سال کاشت کروانی چاہیے۔
ہماری حکومت جو ہے وہ کہتی ہے جی ہم ضلع بندی پہ اپنا گندم روکنے کے لیے تو ہم ضلع بندی کر لیتے ہیں. ہم کیوں ضلع بندی نہیں کرتے ہیں کہ یار اس ضلع میں جب یہ ضلع جو ہے یہ مکئی کا ضلع ہے, یہ ضلع جو ہے یہ چاول کا ضلع ہے, یہ ضلع جو ہے یہ کپاس کا ضلع ہے, اور اس میں جو پاکستان کی ضرورت ہے اور جو ہماری ایکسپورٹ کی ضرورت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اتنے ایکڑ کی کاشت کو یقینی بنایا جائے اپنا جو. اس کے علاوہ جو بھی زمین بچے اس کو ہم ویلیو ایڈڈ فصلوں کی طرف یعنی باغات کی طرف لے کے جائیں, فروٹس کی طرف لے کے جائیں, ہم اپنی سبزیات کی طرف لے کے جائیں. اس کے علاوہ جب آپ ان چیزوں کی طرف جائیں گے آپ دیکھیں گے ایسوسیٹڈ انڈسٹری لگے گی حکومت کی اس پالیسی کے اگینسٹ. جب جب آلو ایک ایریا پہ کانسنٹریٹ ہوگا تو آپ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہے کہ لیز والے آگے انہوں نے وہاں فیکٹری لگا لی. اسی طرح مزید چپس کی جس نے بھی فیکٹری لگانی ہے وہ ساہیوال کے علاقے میں جا کے لگاتا ہے کیونکہ آپ کی 85% آلو پنجاب کا وہاں پہ لگتا ہے. تو کیا اسی طرح ان ایریاز کو مقرر کر کے انڈسٹریوں کو ترغیب نہیں دی جا سکتی کہ وہ وہاں پر آئیں تاکہ ہمارے کاشتکار کی جو اس کی جو فروخت کا مسئلہ ہے اپنی پیداوار کا وہ بھی حل ہو. دوسرا میں سمجھتا ہوں جو قرضے کاشتکار نے لیے ہوئے ان قرضوں کا سود جو ہے وہ معاف ہونا چاہیے. سود معاف ہونا چاہیے. جو قسطیں ان کی بن رہی ہیں ان کو 6 مہینے کا کم از کم ایک فصل کا ان کو بلا کسی سود لیے ان کو آگے کی طرف موو کیا جائے ان کی پیمنٹ کو, تاکہ ان کے پاس اگلی فصل لگانے کے لیے جو ہے وہ پیسے تیار ہوں. تیسرا آپ کی کھادیں ہو گئیں, زرعی ادویات ہو گئیں, آپ کی بیج ہو گئے, آپ کی مشینری ہو گئی, آپ کی اسپرے مشینیں ہو گئیں, ادر زراعت کی جو مشینری ہو گئی, اس کے اوپر تمام ٹیکسز جو ہیں ان ٹیکسز کو معاف کریں تاکہ ان کی اس کی جو قیمتیں جو فروخت ہے چیزوں کی وہ نیچے, ان کی کاسٹ آف انپٹ نیچے آئے تمام یہ کام کاروبار کرنے والوں کی. اور وہ آٹومیٹکلی جب یہ نیچے آئے گی تو چونکہ یہ ساری سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے, یہاں پہ کوئی بھی منوپلی کی مارکیٹ نہیں ہے, جیسے ہی نیچے آئے گی تو کمپٹیشن میں پڑھ کے ان تمام چیزوں کے ریٹ جو ہیں وہ نیچے جانا شروع ہو جائیں. آخری چیز جو یہ کہ حکومت نے ایک سبسڈی پروگرام بنایا ہے جس میں سیلیں دے رہی ہے سبسڈی کی, جو کہ مختلف فصلوں کے تحت پروجیکٹ بنا کے مختلف چیزوں کو, کھادوں کو, زرعی ادویات کو, بیجوں کو رجسٹر کر کے اس کے اوپر وہ لگائی جا رہی ہیں تاکہ کاشتکار اس کو اسکریچ کر کے وہ سبسڈی جو ہے وہ لے سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو جو 5 ایکڑ والی شرط ہے وہ ختم کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 100 ایکڑ والا بھی اتنا ہی مجبور ہے جتنا 5 ایکڑ والا. سب کاشتکاروں کی جو کاسٹ آف انپٹ ہے وہ اوپر گئی ہوئی ہے. یہ 5 ایکڑ والی آپ بات نہ کریں. ہم جب ایک سبسڈی پلان کر رہے ہیں تو اس کو پاکستان وائڈ پورے پاکستان کے ہر کاشتکار کے لیے ہر ایکڑ کے لیے اس سبسڈی کو جو ہے ہم پلان کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت زیادہ چیزیں ہم پاکستان میں اس وقت خوراک کے معاملے میں بھی میں سمجھتا ہوں خود کفیل نہیں ہے. دالوں کی ایک بہت بڑی امپورٹ باہر سے آ رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ دالیں باہر سے آ رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ دالوں کا جب سیزن پاکستان میں آتا ہے تو اس کا ریٹ اتنا نیچے ہوتا ہے کہ کاشتکار اس کی طرف راغب نہیں ہوتے اگلے سال فصل لگانے کے لیے. ہم کیوں اس سبسڈی کو جو باہر ہم ڈالر کا ایک ضیاع کر رہے ہیں اس کی یہاں پہ سبسڈی دے کے جب وہ کاشت کر رہا ہوتا ہے اس کی انپٹ کاسٹ نیچے کیوں نہیں کر دیتے تاکہ جب وہ بیچنے نکلے تو اس کو اس میں منافع نظر آئے اور زیادہ سے زیادہ لوگ دالیں پاکستان میں کاشت کریں باہر جانے کی جگہ. سو یہ سبسڈی اسکیمیں بجائے آپ ہر فصل پہ دیں. میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 فصلیں جو ہیں ان کو چن لیں جن کی امپورٹ آ رہی ہے باہر سے. فوڈ سیکورٹی کو سیکیور کرنے کے لیے تیل اپنا پیدا کرنے والی اجناس جو ہیں دالیں, ان کو فرسٹ پرائرٹی کے اوپر رکھیں. ان کی سبسڈی زیادہ سے زیادہ رکھیں. ان کو یہ 1000-1500 پہ نہ رکھیں, ان کو 4000-5000 روپے ایکڑ کی سبسڈی کے اوپر لے کے جائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف آئیں, آپ پہ امپورٹ بل کام ہو. اور آخری فصل جو کاٹن, کپاس, پاکستان کی معیشت کا دار و مدار ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پہ ہے اور ٹیکسٹائل کی پروڈکشن کا دار و مدار جو ہے وہ کپاس کی پیداوار کے اوپر ہے. ہم اس قابل نہیں رہیں گے آنے والے حالات میں کہ ہم باہر سے کپاس امپورٹ کر کے اس کو کنورٹ کریں دھاگے میں, کپڑے میں اسٹچنگ کر کے اس کو واپس بھیج کے منافع کما سکیں. ہماری انڈسٹری جو ہے وہ جو بین الاقوامی منڈی ہے اس میں انکمپیٹیو ہو جائے گی, وہاں پہ ان کے ساتھ قیمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. سو کپاس کی سپورٹ پرائس اگلے 5 سے 7 دن کے اندر مقرر کریں اور 4500 سے 5000 روپے کے بیچ میں مقرر کریں.
تاکہ جو کاشتکار ہے وہ راغب ہو زیادہ سے زیادہ کپاس کی پیداوار لینے میں اور زیادہ سے زیادہ کاشت کرنے میں، کیونکہ اگر یہ کام نہ ہوا تو میں خدا نہ خواستہ میں آج تمام حکومتی جو دوست اس کو دیکھ رہے ہیں، جو باقی دوست دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کم از کم پنجاب میں پچھلے سال سے کپاس کا ایریا کم ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہماری پیداوار پہلے ہی 8.5 ملین بیل کے اوپر چلی گئی ہے، 15 ملین بیل کے ٹارگٹ کے اگینسٹ، اس کا جو ٹارگٹ تھا ہم اسے 7 ملین بیل پیچھے رہ گئے ہیں، جس کا اگر آپ ڈالروں میں حساب لگائیں تو 7 ارب ڈالر کا اس کا پاکستان کی معیشت کے اوپر امپیکٹ پڑا ہے۔ ہم نے 6 ارب ڈالر آئی ایم ایف سے لینے کے لیے ان کی ہر شرط مان لی، اپنی پوری معیشت برباد کر دی اس 6 ارب ڈالر کے لیے، اور 7 ارب ڈالر کا یہاں پہ نقصان کر گئے ہیں ایک چھوٹی سی اپنی چند غلطیوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی قابل کنٹرول ہے، اور زراعت واحد ایک سبجیکٹ ہے جہاں پہ آپ کو بے روزگاری کا مسئلہ نہیں آئے گا، جہاں پر آپ کے جو اپنا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی زمینوں پر قائم و دائم ہیں الحمدللہ، صرف ان کی تھوڑی سی مدد کر کے، ان کو موٹیویٹ کر کے اب اپنی فوڈ سیکورٹی بھی پوری کر سکتے ہیں، اپنی امپورٹس ایکسپورٹس کو بھی جو ہے مینیج کر سکتے ہیں، اور اپنے امپورٹ بل کو بھی کام کر سکتے ہیں۔ سعد بھائی آپ کا بڑا شکریہ۔ ایک آخری میسج میرے فارمر کمیونٹی کو دیجیے گا کہ ندائے کسان ٹی وی ایک آن لائن ٹریننگ ورکشاپ کا آغاز کر رہا ہے، اور اس کا ڈیٹ کا اناؤنس ہو رہا ہے۔ آپ کا فارمر سے بہت رابطہ ہے، اور فارمر کو یہ بتائیے کیا یہ ہمارا قدم کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بہترین ہے، اور اس میں فارمر کو میسج دیجیے کہ وہ کیا اس کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اس پہ ذرا خیال کر دیجیے۔ ایک ایسا قدم جو ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں، اور ندائے کسان ٹی وی اٹھا رہا ہے، کیونکہ ہمارا کاشتکار جو ہے اس کو ٹریننگ کی ہمیشہ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ باغات کی ہو، چاہے وہ ڈرپ اریگیشن کی ہو، چاہے وہ لائف اسٹاک کو اس نے کیسے پالنا ہے، زیادہ سے زیادہ دودھ کیسے لینا ہے، نسل افزائش نسل کیسے کرنی ہے، اس کے علاوہ کون سی فصل کو لگانے کا کیا ٹائم ہے، بیج کون سے بہتر ہے، اس کی اگرونمی کیسے چلنی ہے، ساری چیزیں چلنی ہیں، تو ہمارے کاشتکار کی بڑی ٹریننگ ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے، ایک بہت بڑی ضرورت ہے اپنی جو ہے۔ تو میں تمام کاشتکار دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل آپ کے لیے ایک قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، اور ندائے کسان کی میں بالکل اس پہ جتنی تعریف ہو اتنی کم ہے کہ انہوں نے ایک پرائیویٹ ادارہ ہوتے ہوئے اتنا بڑا ایک قدم جو ہے اس کو لے کر آگے چلے ہیں، اور یہ ٹریننگ یقیناً جو ہے کاشتکار کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی، اور بلکہ اس کو دیکھ کر باقی اداروں کو، باقی حکومتی جو آپ کے افسران ہیں، جو آپ کے فیصلہ کرنے والے کابرین ہیں، ان کے لیے بھی ظاہری بات ہے کہ اس میں ایک میسج ہے کہ وہ بھی ایک جو اب نیا میڈیم ہے جس کو آپ آن لائن کہتے ہیں، انٹرنیٹ کہتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہوئے جو انفارمیشن ہے، جو معلومات ہے، لوگوں تک تیز ترین طریقے سے اور پہنچا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں۔ تمام کاشتکار بھائیوں کو اس پہ پارٹیسپیٹ بھی، اس میں شمولیت بھی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد میں ایک بلکہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جب یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک کوئی فورم اس کے نیچے رکھیں جہاں پہ کاشتکار اس ویڈیو کو دیکھ کے اگر کوئی سوال اس کے ذہن میں آئے تو وہ سوال جو ہے وہ اس میں ڈالے، اور آپ کے زرعی ماہرین جو ہیں ان سوالوں کے ان کو وہیں پہ جوابات دیں، اور اگر یہ ساری چیز لوکل زبانوں میں ہوں تو اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں۔ انگریزی میں سوال جواب کی جگہ اگر وہ اپنا اردو میں، سرائکی میں، سندھی میں، پشتو میں یہ سارے سوالات پنجابی میں اپنا کر کے اور آپ اسی میں ان کو جواب دے سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو 4 چاند لگ جائیں گے آپ کے ساتھ۔ انشاءاللہ جی ایسا ہی ہوگا کہ وہاں آن لائن سوالات ہوں گے اور آن لائن ہی جوابات دیے جائیں گے اس کلاس میں بیٹھے بیٹھے، تاکہ جتنی اس وقت جو کلاس میں اسٹوڈنٹس ہوں گے، فارمرز ہوں گے، اس کو براہ راست مستفیض ہو سکیں گے، اور انشاءاللہ جی ایسا ہی ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ابھی سعد اکبر صاحب کی باتیں سنی ہیں، انہوں نے تمام مسائل کا حل دے دیا ہے۔ اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کرنا، پر ایک کام ہے آپ کا کرنا، اور یہ بات ان کی باتوں سے روز روشنی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ یہ جو بحران پوری دنیا میں آیا ہوا ہے، پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں ہے، اور پاکستان میں صرف واحد طبقہ ہے وہ کسان، وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور وہ مقابلہ کرنے کی گنجائش بھی اس میں ہے۔ انڈسٹری کو نقصان ہو چکا ہے، وہ پورا دیر لگے گا، اس لیے آپ ہمت کیجیے، آگے بڑھیے۔ آپ آگے بڑھیں گے، گورنمنٹ آپ کی بیک پہ کھڑی ہوگی۔ گورنمنٹ آپ صرف یہی کر سکتی ہے، آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے، ہمت کیجیے، آگے بڑھیے۔ ندائے کسان ٹی وی کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے،
اور انشاءاللہ عزیز ہم آپ کی خدمت اس طرح کرتے رہیں گے. جب تک کے لیے اپنی میزبان چودھری اختر فاروق میں اجازت دیجیے. پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. کسان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.